کتنی لڑکیوں کی عصمت کو تار تار کیا جاتا ہے، اس دن کتنی شرابیں پی جاتی ہے، کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ یہ ان نالائقوں کے طریقے ہیں جن کو اپنی بہن بیٹیوں اور بہو میں فرق نہیں معلوم۔ آج ہم نے ان کی تہذیب کو اپنا لیا، آج ہم نے ان کے طریقے کو اپنا لیا، اور نوجوانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ معزز سامعین کرام، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرا آج ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں سے یہ معلوم کرنا ہے اور آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ کیا آپ بھی نئے سال منانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں؟ آپ بھی کسی پلاننگ کا حصہ بن رہے ہیں؟ آپ کے ذہن و دماغ میں بھی کوئی خرافات جنم لے رہا ہے کہ نیا سال آنے والا ہے، ہم نئے سال کو منائیں گے، ہم نئے سال میں اپنے دوستوں یاروں کو یہ گفٹ دیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ نیا سال کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ نئے سال پر خوشیاں منانا یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ یہ کب کی پیداوار ہے؟ اور مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے مکمل نظام حیات دیا ہے، زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ اور قانون ضابطہ دیا ہے، لیکن آج ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ کر غیروں کی تہذیب کو اپنایا ہے، غیروں کے طریقے کو اپنایا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ کب کی پیداوار ہے؟ یہ 19ویں صدی کی پیداوار ہے، جب رائل نیوی کے کچھ نوجوان سمندروں کا سفر کیا کرتے تھے اور ان کا سفر کئی دنوں مہینوں کا ہو جایا کرتا تھا۔ وہ اس سفر میں اکتاہٹ کا شکار ہو جایا کرتے تھے، بوریت کا شکار ہو جایا کرتے تھے، تو وہ اپنی بوریت کو ختم کرنے کے لیے، اپنی اکتاہٹ کو ختم کرنے کے لیے کبھی اپنا برتھ ڈے مناتے، کبھی بیوی بچوں کا برتھ ڈے مناتے، لیکن اس سے بھی ان کے دلوں کو تسلی نہیں ملی، تو اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے اپنے گھروں میں پالنے والے جانوروں کا برتھ ڈے منانا شروع کر دیا، کتے اور بلیوں کا برتھ ڈے منانا شروع کر دیا، لیکن ان سے بھی ان کے دلوں کو تسلی نہیں ملی۔ اور وہ نئے طریقہ تلاش کرنے لگے کہ اسی دوران دسمبر کی آخری رات آ گئی، تو ان میں سے کسی ایک نوجوان کے ذہن و دماغ میں یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہم نئے سال کو سیلیبریٹ کریں، کیوں نہ ہم نئے سال کا جشن منائیں۔ چنانچہ جہاز کو سجایا گیا، جہاز کو آراستہ کیا گیا، لائٹیں جلائی گئی، اور جیسے ہی 12 بجے کا ٹائم ہوا تو سب نے پھر خوشیوں کا اظہار کیا، نئے سال کی ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ جب دوسرا سال آیا تو اس میں تھوڑا سا اور اضافہ ہوا، پورے جہاز کو سجایا گیا، لائٹیں جلائی گئی، قمقمے لگائے گئے، اور ٹھیک 12 بجے سے کچھ پہلے تمام جہازوں کی لائٹوں کو بند کر دیا گیا، اور جیسے ہی 12 بجے تو تمام جہازوں کے لائٹوں کو کھول دیا گیا، جس سے روشنیاں پھوٹ پڑی، پورے جہاز کے اندر اجالا ہو گیا، ایک دوسرے نے سب کے ساتھ مل کر خوشیوں کا اظہار کیا، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کیا۔ جب تیسری دفعہ تیسرا سال آیا تو اس وقت یہ ہوا کہ ہر شادی شدہ اپنے جوڑے کے ساتھ گئے، اور کچھ نوجوان لڑکیوں کا انتظام کیا گیا
جو بے شادی شدہ لڑکوں کو پیش کیا گیا، اور وہ سب کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح یہ ترقی کرتا گیا اور یہاں سے نئے سال کو منانے کا جشن شروع ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ رات جو دسمبر کی آخری رات ہوتی ہے، اس میں کون سا گناہ ایسا ہے جو نہیں کیا جاتا؟ کتنی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، کتنی لڑکیوں کی عصمت کو تار تار کیا جاتا ہے۔ اس دن کتنی شرابیں پی جاتی ہے، کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ یہ ان نالائقوں کے طریقے ہیں جن کو اپنی بہن، بیٹیوں اور بہو میں فرق نہیں معلوم۔ آج ہم نے ان کی تہذیب کو اپنا لیا، آج ہم نے ان کے طریقے کو اپنا لیا۔ اور نوجوانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ اب تو ہوش میں آؤ، اب تو ان کے طریقے کو چھوڑو، اب تو ان کی تہذیب کو چھوڑو، اب تو ان کے کلچر کو چھوڑو۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی کے ساتھ ہوگا، اس کا انجام بھی اسی قوم کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر بھی اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، ہمیں مذہب اسلام کی دولت سے نوازا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ہمیں تو بہو بیٹیوں کی عزت کا رکھوالا بنایا ہے، ایک دوسرے کو گائیڈ کرنے والا بنایا ہے، دنیا کا امام بنایا ہے۔ لیکن آج ہم دنیا کی ذلیل ترین قوم کے سامنے ان سے زیادہ ذلیل ہو چکے ہیں۔ آج ہم ان کے طریقے کو اپنانے پر مجبور ہو گئے۔ کیوں؟ اور مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، کدھر چلے جا رہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکی و صفائی اختیار کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، یہ جو نیا سال ہمارے سامنے آنے کو ہے، یہ خوشیوں کا موقع نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس ایک سال کے اندر ہم سے کتنے گناہ ہوئے ہیں، اللہ کی کتنی نافرمانیاں ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کو ہم نے چھوڑا ہے، کتنی سنتوں کا ہم نے جنازہ نکالا ہے، اور جو بھی یاد آ جائے اس پر اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگیے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ندامت کے آنسو بہائیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، اور یہ عزم و ارادہ کیجئے کہ یہ جو آنے والا سال ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے، اس سال کے اندر ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانیاں نہیں کریں گے، اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی نہیں گزاریں گے۔ تو یہ کرنے کے کام ہیں، لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے گرل فرینڈوں کے ساتھ، اپنے فرینڈوں کے ساتھ ایسے مقامات پر گھومنے جاتے ہیں جہاں ہم ایک دوسروں کی عزت سے کھلواڑ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کو اچھالتے ہیں، شراب پیتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں۔ کیا یہ کام ہے نئے سال پہ کرنے کے؟ کیا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ سال عطا کیا ہے؟ اولاً تو نیا سال کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، چاہے وہ چاند کے حساب سے نیا سال ہو یا سورج کے حساب سے نیا سال ہو، یعنی قمری نیا سال ہو یا شمسی نیا سال ہو، ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہمارے لیے تو ہر دن برابر ہے، ہمیں تو ہر دن اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ہر دن اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے، چاہے وہ سال کا کوئی مہینہ ہو، سال کا کوئی دن ہو، اور دن کا کوئی بھی وقت ہو، دن کی کوئی بھی گھڑی ہو۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے،
جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا چینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اولاً تو یہ نیا سال منانے کا موقع ہی نہیں ہے، لیکن اگر آپ پھر بھی منانا چاہتے ہیں تو اس کو اس انداز پر منائیے کہ اس دن اللہ کے سامنے سجدہ ریزی کیجئے، اللہ کے سامنے سجدہ کیجئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائیے۔